زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے ارض پاک پاکستان کو مختلف قسم کے موسم، مختلف قسم کی جغرافیائی صورتحال اور مختلف قسم کی اقوام و تہذیب سے مالا مال فرمایا ہے۔ پاکستان میں موجود صوبہ پنجاب کی دیہاتی زندگی، اس کا خوبصورت کلچر اور دین اسلام کی برکت سے پائی جانے والی عمدہ روایات اور اخلاقی اقدار اور دیہاتی تہذیب و تمدن کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم نے کراچی سے براستہ موٹر وے عظیم والا کا سفر کیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے روانہ ہوئے۔ رستے میں پروگرام کی ریکارڈنگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے ٹیم سے ایک مختصر گفتگو ہوئی اور ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ زندگی 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 زندگی۔ سفر کی دعائیں پڑھنے کے ساتھ توبہ اور تجدید ایمان کی۔ ایک جگہ رکنا ہوا، کیوں رکے آئیے دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سفر ہمارا جاری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، بہترین صدقہ یہ ہے کہ پانی پلایا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ عاشقان رسول جو ساتھ سفر کریں ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کو گڑ اور بادام کا شربت جو ہے پلایا جائے۔ اب انشاءاللہ الکریم ہم شربت پئیں گے۔ تو آپ کو بھی جب بھی کہیں سفر کرنے کا موقع ملے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے اوپر خرچ بھی کریں۔ اپنے فرینڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان پر بھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامی بھائی ہمارے انشاءاللہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اور یہ لے کر کے بھی آئیں گے اور سب کو پلائیں گے بھی انشاءاللہ۔ زندگی 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 زندگی۔ گڑ کے بڑے فائدے ہیں اور گڑ کے شربت کے بھی بڑے فائدے ہیں ماشاءاللہ۔ گڑ کا شربت پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ الحمدللہ سفر ہمارا ہو رہا ہے تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، ذکر و درود میں مصروف و مشغول رہیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کو کوئی بات بری لگی تو درگزر کریں گے، اور جہاں جہاں کوئی نیکی کا موقع ملا تو انشاءاللہ وہ نیکی کریں گے انشاءاللہ، اور حق کے صحبت ادا کریں گے، اپنے شر سے دوسرے کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی شر نہ پہنچے، کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ تو یہ اچھی نہیں، پھر جو بھی آپ اس میں نیتیں اور ایڈ کرنا چاہیں، جہاں نیکی کی دعوت کا موقع ملا تو وہاں نیکی کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں ایک اچھے انداز کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری و ساری رکھیں گے تو یہ سفر ہمارا تو دیکھیے گزر ہی جائے گا۔ لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ جو شے شروع ہوتی ہے بالآخر وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سفر ہمارا ہے، ابھی جیسے شروع ہوا ہے تو یہ ختم بھی ہو ہی جائے گا، لیکن یہ سفر یہ ہمارے نیکیوں کے جو ہے وہ پلڑے کے اندر ایک نیکیوں کے اعتبار سے بھاری وزن جو ہے وہ رکھے تو یہ انشاءاللہ الکریم دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اس میں ایک اور نیت بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خود تو بندہ اپنے اوپر تو خرچ کر ہی رہا ہوتا ہے، دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا سا پیغام ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی کل ہی کسی ذریعے سے میرے پاس آیا، امیر اہل سنت نے حدیث پاک جو ہے وہ کسی ذریعے سے بھیجی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرے تو وہ تنگ دست کی دیکھ بھال کرے یا اس کی مدد کرے، اور جو چاہتا ہو کہ اللہ پاک قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے بچا کر اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔
تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں گے انشاءاللہ. یہ بھی نیت کر لیں بھائی. سفر ہے نا, سفر میں بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, نیند پراپر نہیں مل پاتی, پھر سفر کی ایک تھکان ہوتی ہے. جتنا بھی اچھا سفر ہو, لگژری سفر ہو, لیکن اس میں ایک تھکان ہوتی ہے, مشقت کا پہلو موجود ہوتا ہے. تو جب بندے کو مشقت اس طرح کرنی پڑتی ہے اور پھر نیند بھی پراپر نہیں ہوتی, کھانا پانی بھی ظاہر سی بات ہے سفر میں ڈسٹرب رہتا ہے, تو پھر بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو سختی نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل, ٹھیک ہے, نرمی سے سفر گزاریں گے اپنا. یہ بھی اور ویسے بھی زندگی کے اندر نرمی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں نرمی نصیب فرمائے. زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. رستے میں ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے رکے. الحمدللہ ہم ابھی کھانا کھانے کے لیے یہاں پر رکے ہیں. ہائی وے ہے. اور جامی بھائی ہم کہاں پر ہیں ابھی؟ M9 پر روڈ ہے. M9 ہے اور موٹر وے روڈ ہے. اور گھڑی کیا بتا رہی ہے ذرا جامی بھائی دیکھیں. 1:05 گھڑی بتا رہی ہے کہ 1:05 ہو چکے ہیں. دوپہر کے کھانے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پر مل کر سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے. آپ دیکھیے بندہ ہے نا, وہ ساری زندگی اناج کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے, گیہوں کا آٹا کھاتا ہے, چاول کھاتا ہے, لیکن اس کا جی کبھی اکتاتا نہیں ہے. ایسے کبھی یہ نہیں ہوتا یار کیا روٹی کھا رہے ہیں یار, جب سے مطلب ہوش سنبھالا ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ سال کے ہوئے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ 8-9 ماہ کے ہوئے ہیں, تب سے جو ہے یہ روٹی کھاتے ہیں. آرے چھوڑو روٹی کو, کیا کھانا ہے اس کو. تو روٹی کھانے سے کبھی بندے کا دل نہیں بھرتا. اللہ ہمارے اوپر ایسا کرم فرمائے کہ ہمارا کبھی یاد الہی سے دل نہ بھرے, کبھی ذکر الہی سے دل نہ بھرے. اللہ ہم پر ایسا فضل فرمائے, آمین. ہمارے ساقی بھائی ماشاءاللہ گھر سے کھانا بنا کے لائے ہیں. ہمارے بڑے سینئر DOP ہیں جناب کیسر اطاری صاحب, ماشاءاللہ اتنا دلکش میٹھا جو ہے بنا کے لائے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. ہماری ٹیم میں ایک اسلامی بھائی کا روزہ تھا, ان کے لیے افطار کا سامان لیا اور پھر آگے سفر شروع کیا. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ, یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم. سفر ہو, حضر ہو, بندہ گھر پر ہو, گھر سے باہر ہو, کہیں بھی ہو, چاہے ہوائی سفر کر رہا ہو, چاہے دریائی سفر کر رہا ہو, چاہے سمندری سفر کر رہا ہو, چاہے بائی روڈ سفر کر رہا ہو, نماز کی پابندی لازمی ہے. اور الحمدللہ ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ رکے ہیں. نماز ادا کریں گے, نماز ظہر, اور انشاءاللہ کریم پھر سفر کو کنٹینیو کریں گے. گھر میں, مسجد میں یا کہیں بھی وضو خانہ بنانا ہو تو امیر اہل سنت کا ادا کردہ نقشہ بہت مفید رہے گا. وضو آسانی سے ہوگا اور دیگر فائدے بھی حاصل ہوں گے. یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ, یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ. تیری رضا والی مل جائے زندگی, زندگی. با جماعت نماز ادا کی, دعا کی اور دوبارہ سفر شروع کیا. زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. الحمدللہ رب العالمین. نماز فجر کے لیے رکے ہیں اور نماز فجر ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین. ہم جو ہے وہ فیصل آباد کے قریب سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں ابھی, اور یہاں پر ہم موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں, اور یہاں جو ریسٹ ایریا ہے یہاں پر ابھی ہم نے جو ہے وہ بریک لگائی ہے اور نماز ادا کی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور نماز کی ادائیگی کے بعد ابھی ہمارا آگے کا سفر جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا.
حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتح الربانی کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب بھی نیکی کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نیکی کر لے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کب نیکی کا دروازہ بند ہو جائے گا. سفر میں عموماً لوگ ایک بے احتیاطی کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. اچھا پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، کر لیں گے، پڑھ لیں گے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے. اللہ پاک ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور کنوینس بھی آپ کی اپنی ہے اور آپ رک سکتے ہیں، تو رک کر کے نماز وقت پر ادا کر کے بے فکر ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے سائے میں اپنا سفر جو ہے مکمل فرمائیے. نماز کی پابندی لازمی کیجیے. انشاءاللہ الکریم نماز کے بعد کے اذکار امیر السنت نے جو ذکر فرمائے ہیں، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. اور باقی سفر کنٹینیو کریں گے، شجرا شریف بھی پڑھیں گے، اور یہ انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کے بھی آپ مناظر دیکھ پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی 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 زندگی. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ وظیفہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے، امیر سنت نے اس کو ذکر فرمایا ہے شرح قادریہ الطاریہ کے اندر، تو انسان کے جان، مال، آل، اولاد کی انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہجرہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یا رب کریم ان مشائخ کرام کا صدقہ ہم سب کا سینہ مدینہ بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمدللہ شیرہ شریف پڑھا ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پرانا دیہاتی انداز کس انداز میں یہ ہوا کرتا تھا اور لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے اور اب بھی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو دکھائیں گے. اور دیہاتی زندگی کے بھی مختلف فیزز ہیں. ٹھیک ہے، کچے گھر ہوتے تھے اور بڑے شاندار اور خوبصورت بھی ہوتے تھے. جی ہاں، کچے گھر بھی بڑے شاندار، خوبصورت اور پائیدار بھی ہوا کرتے تھے، اور اب بھی ہیں الحمدللہ. جہاں ہیں وہاں ہیں. کیسے ہیں، وہاں رہنے کا انداز کیا ہے، ان کی لائف روٹین کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم آپ کو دکھائیں گے. مدی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ، تیری رضا والی مل جائے زندگی. ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے اور گاؤں کے عاشقان رسول کے ساتھ ملاقات کی. السلام علیکم.
او ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ عظیم والا اس جو ہے وہ گاؤں کا نام ہے، اور یہ پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے اور ڈسٹرکٹ ہے ننکانہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہم موجود ہیں، اور گاؤں دیہات میں آپ کو جو ہے وہ ایک نظر آئے گا کہ جن کو اللہ کریم نے جو ہے وہ نوازا ہوتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نوازا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حویلی بناتے ہیں۔ حویلی بھی اسے کہتے ہیں، اس کو دارا بھی کہتے ہیں، اور ایک مطلب یوں سمجھ لیجیے جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کے ٹریکٹر وغیرہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جدید زبان میں بولیں تو اس کو گیراج بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر کوئی ساتھ میں کمرہ بھی ہوتا ہے، ایک دو کمرے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان وغیرہ جو ہے وہ آ جائیں تو ان کو بھی وہاں رکوایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہم ہیں، ماشاءاللہ اسلام بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صبح کا ٹائم ہے، اور الحمدللہ گاؤں دیہات میں نماز فجر ادا کرنے کا ایک بڑا ذوق ہوتا ہے۔ کیا بچے کیا بڑے سبھی جو ہے وہ نماز فجر کے حوالے سے بڑے کانشیس جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو روٹین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جانوروں کا دودھ دھونا۔ تو یہاں پر بھی چبائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بس چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سلسلہ کار ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ آجائیں۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ اچھا، جانوروں کے جو فوسلز ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ جانور کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو یہاں پنجاب میں ہمارے ایریاز میں جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے گوبر کھاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہیں پر اسی جس بیلٹ میں ہم ابھی موجود ہیں، یہاں پر بایو گیس پلانٹ بھی جو ہے وہ مختلف دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے گائے بھینسوں کا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گیس بھی بنا کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ اتنے بھی ہے نا بایو گیس پلانٹ ہے، بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ہیں یہاں پر بھی ہے۔ تو یہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر جانوروں کا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے اس کے 2-3 مراحل جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ تو وہ بایو گیس والا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ کھاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑی اچھی فصل جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے۔ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کروں آپ کو کہ جیسے جانور کا دودھ دھوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی سائیکی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ این وہ نا تشریف لے آؤ، ادھر آؤ، نہیں ادھر یہ بھی جو ہے وہ مہمان کو ایک عزت دینے والی بات ہے کہ مہمان کو جو ہے وہ پائنتی کی جانب جو ہے وہ نہیں بٹھاتے۔ تو جانور جو ہوتا ہے وہ جیسے جب اس کے دودھ دھونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پر اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے نا تو پھر وہ جانور جو ہے نا وہ دودھ نہیں دیتا۔ جی گل ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو ڈاکٹر چلیا نہیں نہ مڑو ٹیکے والے نہیں آ گیا جی، تے وہ اس وجہ کر کے مڑتا دودھ نہیں دیتے جی، دودھ چاڑ جانے نہیں ہوتا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے۔ بہرحال ابھی ہم تھوڑا سائڈ پہ بیٹھے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے جی کہ جب وہ جانور کا دودھ ہوتے ہیں نا تو بعض نے جانوروں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے مثال کا کسی کو گوری، کسی کو نیلی، کسی اس طرح کا نام رکھا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے جس کو آواز لگاتے وہ فوراً باہر آ جاتا ہے دودھ دینے کے لیے۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو آواز دیں گے جہاں پہ جدھر بھی وہ بھینسوں کا جھنڈ ہوگا یا گاؤں کا جھنڈ ہوگا ادھر سے وہ باہر آ جائے گا۔ ایسا کوئی ہے یہاں پہ؟ ایسا ہے۔ جی آ ہوں جاندے پہلے بچہ لے کے گیا جی، کالا کر کے سدن کے اس ٹائم گاں کلو جائے گی، بچہ جڑا وہ تھلے دیا دودھ واسطے آ جائے گا تو گاں پسم پوے گی تو آدمی چو لے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، دودھ دھونے کے حوالے سے جو عرض کیا ہے آپ کو، ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں، پوری اس کی جو جانوروں کو سنبھالتے ہیں ان کی بھی پوری روٹین ہوتی ہے۔ صبح جو ہے وہ یہ چوائی وغیرہ کرنے کے بعد، یعنی جانوروں کا دودھ دھونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں چارہ کاٹ کے جاتے ہیں، پھر چارہ جو ہے وہ کترا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کام تھا، وہ یہ تھا
کہ ایک ایسا گیئر جو ہے بنایا جاتا تھا کہ بیل جو ہے وہ گھومتا تھا اور اس سے جو وہ ایک ٹوکا مشین ہوتی تھی وہ چلتی تھی. تو اس کے کچھ نظارے ہیں, آئیے ذرا یہ بھی دیکھیے. پہلے مدنی چینل کے ناظرین جو ایک پرانا دور تھا, مجھے یاد آ رہا ہے وہ, تو اس میں یہ تھا کہ جو ہے سب کے پاس تو جانور نہیں ہوتے تھے, سب کے پاس جانور نہیں ہوتے تھے. تو وہ چودھری صاحبان جو ہوتے تھے ان کے پاس تو ہوتے تھے جانور وغیرہ, جن کے پاس زمینیں رقبے وغیرہ ہوتے تھے, مال مویشی بھی ہوتے تھے. تو ان کے گھر میں جو ہے وہ لسی بنتی تھی, تو وہ لسی پھر پورے گاؤں کو جو ہے نا وہ بٹتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, آج بھی ہمارے دیہاتی ایریا میں یہ رواج ہے کہ جب جانور بچہ دیتا ہے نا تو اس کے بعد جو اس کا دودھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بولی. تو وہ دودھ آج بھی جو ہے نا وہ پہلے دن کا, دوسرے دن کا, تیسرے دن کا, چوتھے دن کا دودھ جو ہے نا یہ تحفے میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے. عزیزوں کو, رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے, ہمسایوں کو جو ہے وہ سوغات کے طور پر دیا جاتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ بولی, یہ ایک پنجابی جو ڈش ہے, آپ کہہ لیں سویٹ ہے, میٹھا یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ماشاءاللہ دینے کا رواج الحمدللہ آج بھی ہمارے دیہات کے اندر موجود ہے. جی گل ہے جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے جی. ساڈے کو بالکل جی یہ بولی بالکل عام آدمیوں کے لیے سوغات ہے جی, دوستاں بھراواں نوں سارے نوں دتا جاندا ہے جی. واہ جی واہ. ہاں, تے 5-6 دن تک جی ماشاءاللہ 5-6 دن تک جو جانور دودھ دے رہا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے, تقسیم ہوتا ہے, دوستاں دیتا, بھائیاں نے دیتا, یا اپنے ملازمان جن دا دل کیتا وہ لے گیا جی. صحیح. تے پابندی کوئی نہیں ہے جی ساڈے کو. اس ٹائم ہی کوئی آ جاوے اساں کدی نہیں روکیا, کلو 2 کلو جنی ضرورت ہوندی وہ لے جاندے نے جی. چلیں جی, یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ کار اب بھی موجود ہے. اچھا, میں یہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جسے یوں بولیں کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملازم لوگ جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, زمیندار فطرہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ بھی ایک کتنا اچھا جو ہے جسچر ہے ماشاءاللہ الکریم. تو ان کے ساتھ بھی ایک بھلائی کا سلوک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی آپ نے کسی سے کوئی مزدوری کروائی ہے تو اس کی اجرت وقت پر دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. ٹھیک ہے. یہ آواز بتا رہی ہے کہ جانور کا دودھ جو ہے یہ دھویا جا رہا ہے, تو اس کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دودھ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے, گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ, گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جانوروں کا جو گوبر ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے, ویسے ہی یہ جو ہے یہ جلانے کے کام بھی آتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں بھوسا جو ہے وہ مکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے گندم کا بھوسا ہوتا ہے نا, اس کو لے کر کے اس کو اس میں مکس کرتے ہیں, اور مکس کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں تھاپیاں, وہ بنتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے, اس کو ایک پروسیس کیا جاتا ہے. اس کا پروسیس کرنے کے بعد اس کی وہ تھاپیاں بنا کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں, اور یا زمین پر ہی جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے کیا کرتے ہیں, جیسے نیچے پرالی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں, یوں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال پھر وہ خشک ہوتی ہیں دھوپ میں, اور پھر وہ جلانے کے کام بھی آتی ہیں. آگ جلانے کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسے کہتے ہیں, اس کے لیے لفظ ہے اردو میں اپلے, اپلوں کی آگ. اچھا, یہ حکماء جو ہوتے ہیں نا, حکیم لوگ, وہ بھی اپنے مختلف کشتے بنانے کے لیے اپلوں کی آگ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ دسو کہ کیڑی نسل دی جیڑی نے مجھ یا گاں ہے جیڑا دودھ باتا دیندی ہے؟
ਉਹ ਯਾ ਵਿਲਾਇਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵਿਲਾਇਤਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮੁੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੰਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। अच्छा सही। सरकारी स्कूल। और भाई क्या हाल है? आगे आओ यार, आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आ जाए आप। क्या नाम है आपका? रोहान। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? अली हसनैन। अरे वाह भाई, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अली हमजा। अरे वाह भाई माशाअल्लाह। स्कूल जा रहे हैं? मदनी मुन्नी। आपका नाम क्या है? किंसा। अरे वाह भाई माशाअल्लाह। बच्चे जो है वो देहात की रूटीन ये होती है कि सुबह जो है वो मस्जिद में कुरान करीम पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, और फिर जो है वो उसके बाद जो इनकी रूटीन है स्कूल जाने का, जो भी सिलसिलेदार होता है वो आगे होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, गांव देहात में जो है ना ये डेरे के ऊपर जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते भी जो है रखे जाते हैं, और बाज कुत्ते जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर भी आपको एक ये जो है कुत्ता है घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हिफाजत के लिए है। और मालिक के साथ कोई आएगा तो वो खैर पाएगा, और मालिक के बगैर अगर कोई आएगा और यहाँ आके कोई गड़बड़ेशन करने की तरफ जाएगा तो बस फिर कुत्ता होगा और बंदा होगा, और अल्लाह की पनाह है। कभी मगर पे साढ़े उथे ना चमड़े की फैक्ट्री सी, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਟਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਜੀ। ਗੁਲਟਰੀਆ ਜ਼ਾਲਮ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਟਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ, तो नाई अद्धू रात 11 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਜਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੋੜੂ ਉਹ ਕਾਰ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਇਆ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੜਕਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। तो चलें जी। कुत्ते दा काम ते भी भौंकना जी। अगू मुड़ मालक दे मुकद्दर, मालक उठ बाहर आप माल ते फेरा मारे, आप दा माल चेक करे, ते भी कोई गलत बंदा तो नहीं, चोर या वगैरह ते नहीं आए जी। सही। मुड़ो चोर भी हुए तो मुड़ो मालक ने देख के निकल जाता है। कुत्ता जो होता है, जो इस तरह हिफाजत के लिए रखा होता है, उसका एक काम होता है कि वो अटैक करता है, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि वो बंदे को जो घेर लेते हैं, यानी पंजाबी में कहते हैं वाल लेना, ठीक है, उसको घेर लेते हैं। फिर वो शोर करते हैं, तो अब अगर मालिक उठता है और फिर अब उसको आना होता है, आके देखना होता है कि भाई क्या सूरत हाल है। अगर कोई चोर वगैरह होते हैं फिर वो भाग भी जाते हैं, इस तरह के मामला भी होते हैं। अच्छा, जानवर चोरी हो जाए तो फिर की कर दें? फिर उनका खुरा कड्डी दा जेड़े पिंड जा पिया उन्हां कुछ कसम ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਨ ਤੇ ਕਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਲਿਆਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਵੇਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਮੁੜ ਥਾਣੇ ਫਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਾਇਆ ਕੁਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ये बता रहे हैं कि अगर कोई चोर, जैसे जानवर है, कोई चोर आया है और जानवर खोल के ले गया है, तो अब जानवर के जो पाँव का निशान होता है ना, उसको जो है फिर लोग देखते हैं। तो ये गाँव के अंदर बड़े माहिर लोग होते हैं। चोरी यहाँ पर भी हो जाती है, लेकिन बड़ी कितने घट बहुत घाट है जी। साढ़े को कोई चोरी नहीं। चोरी अमूमन गांव देहात में होती नहीं है, लोगों का पता ही होता है कौन है क्या है। अच्छा, कभी कोई दूसरा, मतलब जैसे दूसरे गांव का कोई बंदा आके जानवर ले भी जाए, तो क्या होता है कि जानवर के जो पाँव का निशान है ना, वो बड़े गांव के खास लोग होते हैं, खोजी लोग होते हैं, वो फिर उसको देख लेते हैं।
اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور جہاں پر پھر وہ پہنچتا ہے کھرا تو وہاں جا کر کے پھر نظام آگے چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی پر کیا ہے دلیل ہے اور جو انکار کرنے والا ہے اسے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ قسم دیتا ہے. تو یہ پھر اس کو جا کے بتاتے ہیں بھی دیکھو یہ آپ کے یہاں جو ہے نا کھرا یہ آ رہا ہے, یعنی آپ کے ہاں یہ نشان آ رہا ہے, تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ چوری کی انڈیکیشن آپ کی طرف آ رہی ہے, یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے. تو بندہ کہتا ہے جی میں نے چوری نہیں کی, تو پھر سے کہتے ہیں بھی آپ قسم دے دیں, تو پھر وہ بندہ حلف دے دیتا ہے, قرآن پر جو ہے وہ قسم دے دیتا ہے, اور یوں پھر معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے. تو یہ گاؤں کا ایک یوں بولیں ایک رواج ہے, ایک ریت ہے, ایک رسم ہے, ایک طریقہ ہے کہ جانور اگر چوری ہو جائے تو پھر یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ویسے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر اس طرح کے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر ہو بھی جاتے ہیں, اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے. بہرحال ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے. ہر بندہ یاد رکھے, جو بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق مقدر فرمایا ہوا ہے, جو رزق لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے, تو ہم نے لینا ہے اور حلال طریقے سے لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں, بتاتا چلوں کہ جیسے چارہ کاٹنے کے لیے جو جاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو روٹین دکھانی ہے, اور پھر وہ ٹوکے سے اس کو پھر کترتے ہیں, یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے کترتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بچپن میں یہ ٹوکا بہت چلایا ہے, ٹھیک ہے. سب سے مشکل کام ہوتا ہے خشک چارہ جو ہے وہ اس کو کترنا, پرالی کترنا, اس میں جان لگتی ہے. دو لوگ پھر اس کو کیا کرتے ہیں, چلاتے ہیں. اچھا اس کو لوگ بھی چلاتے ہیں, بیل کے ذریعے سے بھی چلایا جاتا ہے, اور آج کل جو ہے وہ بجلی کے ذریعے سے اس پہ موٹر لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ سسٹم کے مطابق موٹر چلتی ہے, اور پھر وہ ٹوکا مشین بھی چلتی ہے, اور یوں چارہ جو ہے وہ کتر لیتے ہیں. یہ ذرا آسان کام ہے اور جلدی یہ ہو جاتا ہے, یہ بھی ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم یہ تینوں فیزز جو ہے وہ دکھائیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شعور عطا فرمایا ہے, جو سینس عطا فرمائی ہے, اس کی بھی ایک بات بتائیں گے. دودھ والے جانوروں کی ریکارڈنگ کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں موجود مٹی کے ایک گھر میں پہنچے. پھر کیا ہوا آئیے دیکھیے. پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہ یوں کچے گھر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے, اور بچے جو ہے وہ یہاں ناشتہ کر رہے ہیں, گھر میں جو ہے وہ ناشتہ بن رہا ہے یہاں پر. سبحان اللہ. چلے جی, لسی رڑکنا تواڈے کول ہے, وہ کیویں تسی رڑکدے ہو؟ تسی وہ نا اس طرح پکڑ کے اسٹر بھی کرتے ہیں, اور بجلی والی بجلی بھی ہے, ٹھیک. وہ والدہ صاحبہ جب بجلی نہیں ہوتی پھر وہ اس کو پکڑ کے ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں, جب بجلی ہوتی ہے تو پھر وہ بجلی والی کے ساتھ کر دیتے ہیں. ہاتھوں سے اس کو یعنی دودھ جو ہے جماتے ہیں, دودھ کو جاگ لگاتے ہیں, وہ جمتا ہے, اور صبح پھر کیا کرتے ہیں اس کو رڑکتے ہیں, اس کا رڑکنا, ٹھیک ہے. تو اس میں سے لسی میں سے پھر کیا ہوتا ہے, مکھن نکلتا ہے, مکھن کا پھر گھی بھی بنتا ہے, روٹیوں پر بھی لگتا ہے. ایک اور مزے کی بات, میں جو اپنی روایات ہیں وہ بتانا کے قائل ہوں کہ کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے نا جی, تو ساتھ والے جو ہمارے افراد ہوتے ہیں نا, انہوں نے بھی جانا ہو تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, پوچھ تاچھ کرتے ہیں. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, جوتی کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت, جو بھی ہے ہمیں بتائیں, ہم نے جو جانا آپ بھی چلیں, یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں. صحیح. تو ہم بھی ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ ہماری ایک روایات ہے. کچھ علاقوں کی کچھ روایات ہوتی ہیں, یہ احساس موجود ہے یہاں پر, اس سے تو انکار نہیں. لسی بھی ڈالیں گلاسوں میں, بسم اللہ پڑھیں اس کو. پر ویسے دیہات میں میٹھی لسی بھی استعمال ہوتی ہے اور نمکین لسی بھی استعمال ہوتی ہے. میٹھی تیار کی ہے. اچھا یہ میٹھی لسی, ماشاءاللہ الکریم, واہ جی واہ. گاؤں کی فریش آرگینک اور میٹھی لسی ہم سب نے پی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اچھا یہ برتن آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں لگے ہوئے ہیں. تو پہلے زمانے میں برتن جو ہوتے تھے وہ پیتل کے برتن ہوتے تھے, پیتل کے جو ہے وہ گلاس ہوتے تھے, پیتل کے جگ ہوتے تھے, پیتل کی ہانڈیاں ہوتی تھیں. تو یوں ایک سلسلہ کار ہوتا تھا. وہ بھی آپ کو کچھ ابھی فوٹیج دکھا سکتے ہیں. ابھی تو پیتل کے برتنوں کا رواج تو میرے بچپن میں ہی کافی کم ہو گیا تھا. مجھے بچپن میں یاد پڑ رہا ہے کہ میرے بچپن میں بھی کیا تھا, کافی کم ہو گیا تھا. پیتل کے برتن اب تو میرا خیال ہے بہت ہی کم ہو گئے ہوں گے نا. یہ تو میرے بچپن میں کم ہو گئے تھے, اب تو جو ہے نا یہ بات 20-25 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں. آئیے آپ کو پیتل کے برتن کیسے ہوتے تھے دکھاتے ہیں.
اچھا یہ برتن کلیبی ہوتے تھے. तांबे के मुजिर असरात से खाने को बचाने के लिए बर्तनों को कलई किया जाता था. अब भी जहाँ जहाँ तांबे के बर्तन पाए जाते हैं, जरूरत पेश आने पर उनको कलई करवाया जाता है. जिस तरह घर में बल्ब और लाइट्स लगाई जाती हैं और इनके लिए जगह मखसूस की जाती है, वैसे ही पुराने मिट्टी के घरों में ताक बनाए जाते थे जिनमें दिया जलाया जाता था. यहाँ ताक मौजूद था, मगर चूंकि दिन का वक्त था लिहाजा दिया नहीं जल रहा था. पंजाब के देहात में खाने पकाने और खिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर बाज़ जगहों पर प्लास्टिक के बर्तन बल्कि स्टील के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते हैं. गांव वालों ने हमारे लिए नाश्ते का एहतमाम फरमाया. खालिस और फ्रेश मक्खन के साथ देसी गंदम के पराठे तैयार किए गए जिनका अपना एक अलग ही मजा था, और आलू अंडे का सालन खाया. लस्सी का दौर भी चलता रहा. मिट्टी का सादा सा घर था जिसमें बकरियां भी थीं और उनके छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पंजाबी में शिलारू कहा जाता है, ये घर की रौनक को मजीद बढ़ा रहे थे. नाश्ते के दौरान ही मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना मेहर खालिद हुसैन अतारी भी तशरीफ ले आए. इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में आप हमारे मेजबान भी थे और सफर में हमारे साथ शामिल भी थे. और बाद अज़ां हस्बे रिवायत गांव के फ्रेश खालिस और ऑर्गेनिक दूध की कम पत्ती वाली चाय पी जिसने खाने का लुत्फ दोबाला कर दिया. पाक है वो जात कि जिसने हमें खाने के लिए ऐसी तरह तरह की नेमतें अता फरमाई हैं. लकल हम्दु या अल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है. ये है जी असली देहाती चाय. जैसे एक तो शहर में चाय होती है, कराची में चाय होती है, और ये चाय पी रहा हूँ. और ये आज भी मेरा वो जो बचपन एक गुजरा है एक देहात के अंदर, बिलखुसूस हमारे नंदयाल में जो गुजरा है, तो वहाँ ये चाय टेस्ट बिल्कुल सेम टेस्ट वहाँ से जो है वो रिलेट कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह पाक की नेमतें खाएं या पिएं तो अल्लाह पाक का शुक्र ज़रूर अदा फरमाएं. या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतना कुछ अता फरमाया है, इतने जायके भी, फिर उन जायकों को महसूस करने की सलाहियत भी. बाज़ औक़ात शय में जायका होता है लेकिन खालिद भाई बंदा उसको महसूस नहीं कर पाता, उसके सेंस जो है वो डैमेज हो जाते हैं. मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना खालिद मदनी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब आगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह खालिद भाई भी साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह. और ये हम देहाती ज़िंदगी को कवर करने जा रहे हैं. आज यहाँ बकरी ने 2 बच्चे भी दिए हैं माशाल्लाह. आप देखिए बकरी जो है वो 2 बच्चे देती है, और कितने ही बकरे हैं बकरीद पर कुर्बान हो रहे हैं, इसके अलावा ज़बा हो रहे हैं, लोग गोश्त खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका लाइफ स्टॉक का बकरों का शॉर्टेज कहीं नहीं मिलेगा. ये बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है. क्यों? ये हलाल है. जानवर क्या है? हलाल है. और हलाल में क्या है? बरकत है. बकरा हलाल जानवर है, हलाल में बरकत है. अल्लाह हमें रिज़्क़ के हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए. यहाँ पर घर में जो है वो बतखें भी रखी हुई हैं, डक्स. ये बता रहे हैं कि डक्स जो हैं ये हिफाजत का काम भी करती हैं. जैसे रात के वक्त में अगर कोई अजनबी बंदा घर में आ जाएगा या दीवार फलांगता है तो वो क्या करेंगी? शोर मचाना शुरू कर देंगी. ये एक इनका काम है. अच्छा, बतख का भी अंडा होता है और मुर्गी के अंडे से बड़ा होता है. अल्लाह बरकत दे भाईजान, बहुत मेहरबानी. आबाद रहो, वास्ते रहो, सलामत रहो. जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी. जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर